اور شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا۔ وہ کہنے لگا، اے میری قوم، تم ان رسولوں کے حکم پر چلو، تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہیں، اور میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو محبوب بناؤں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سو تم میری بات سنو۔ حکم ہوگا کہ بہشت میں جا داخل ہو جا۔ وہ بولا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل فرما لیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاٹ تھی، سو وہ اس سے ناگہان بجھ کر پڑے رہ گئے۔ بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات لگائے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا یہ شکر نہ کریں گے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، زمین کے، نباتات کے، اور خود ان کے اور ان چیزوں کے جن کی ان کو خبر نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کا جو زبردست ہے اور علم والا ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی چاند تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔